مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا، شعبہ اردو۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہیں شہرۂ آفاق افسانہ نگار منشی پریم چند۔ آپ دیکھیں منشی پریم چند اردو افسانہ نگاری میں ایک ایسا نام ہے جس سے غیر ممکن ہے کہ کوئی بھی شخص آشنا نہ ہو۔ تمام لوگ ہی کم و بیش منشی پریم چند کے نام سے بخوبی آگاہ ہیں اور بہتر طور سے ان سے اور ان کی افسانہ نگاری سے اور ان کے افسانوں سے بھی واقف ہیں۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ ان کے متعلق کچھ کہنا گویا ایک سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کہی ہے کہ ایک داغ بیل جو ڈالی جاتی ہے، جو سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں پریم چند کے افسانے اردو ادب میں، کہ جب بھی اردو افسانے کی تاریخ بیان کی جائے گی تو پریم چند کا نام سر فہرست آئے گا، اور یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ افسانے کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی۔ پریم چند نے محنت کشوں، انسانوں، کسانوں، محروموں اور دکھوں کے مارے لوگوں کو انتہائی قریب سے اپنی زندگی میں دیکھا، ان پر مشاہدہ کیا اور پھر ان کے حالات کو انہوں نے بے باکی سے قلم بند کیا۔ آپ دیکھیں کہ پریم چند کی پیدائش 21 جولائی 1880 کو بنارس کے ایک گاؤں میں کائست گھرانے میں ہوئی۔ کائست گھرانے میں ان کی پیدائش ہوئی اور ان کا اصل نام دھنپت رائے تھا۔ جس عہد میں انہوں نے آنکھیں کھولیں وہ سیاسی، معاشی، تجارتی اور ثقافتی لحاظ سے بہت مشکل عہد تھا۔ ان کی تعلیمی ابتدا اردو فارسی سے ہوئی، پھر انہوں نے محکمہ تعلیم میں ملازمت اختیار کر لی۔ لوگوں کے دکھ درد سے اس قدر متاثر ہوئے کہ 1921 میں ملازمت سے استعفیٰ دے دیا اور لکھنے پڑھنے کو ہی اپنا مشغلہ بنا لیا۔ انہوں نے لوگوں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا، ان کے کرب کو محسوس کیا، ان کی اذیت کو محسوس کیا، اور جن صدمات اور جن پریشانیوں سے وہ گزر رہے تھے اس کی گہرائی کو انہوں نے محسوس کیا اور ان کی کیفیات کو اپنے افسانوں میں بیان کیا۔ قاری اور افسانے کے درمیان رشتہ قائم کیا۔ پریم چند کو اردو ہندی دونوں زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے بیوہ عورتوں پر، ناکام شادیوں پر، جہیز کی لعنت اور سماجی تفریق جیسے موضوعات پر افسانے لکھے۔ اس دور میں یہ کہہ لیجیے کہ صلاح کار کی ایک مصلح کی حیثیت سے اپنے معاشرے کو احترام انسانیت، مشرقی اور مغربی تہذیب کے فرق اور اخلاقی اقدار کی جانب انہوں نے متوجہ کیا۔ پریم چند مہاتما گاندھی کی تحریک سے بھی حد سوا متاثر ہوئے اور دل و جان سے ملک کی آزادی کے لیے لڑنے کے خواہشمند تھے، لیکن اپنی مجبوریوں کی بنا پر کسی تحریک میں عملی حصہ نہ لے سکے۔ افسانہ نگاری کا دوسرا دور بھی تحریکوں کا دور تھا۔ تحریک خلافت، تحریک عدم تعاون، تحریک ستیہ گرہ، سول نافرمانی وغیرہ اور دیگر سماجی اور سیاسی موضوعات پر بھی طبع آزمائی کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے افسانوں میں بھی اس وقت سیاست کا رنگ پایا گیا۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن 1908 عیسوی میں شائع ہوا۔ ان کے افسانوں میں وطن کی محبت اور وطن کے لوگوں کے تئیں ان کے جذبات اور اس کے انتہائی خوبصورت رنگ گویا قوس قزح کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ شروع میں مختصر افسانے انہوں نے لکھے، لیکن اس کے ساتھ ہی ناول نگاری بھی انہوں نے کی اور اس کی طرف بھی انہوں نے اپنے قلم کو راغب کیا اور ان کے قلم نے اس میں بھی چار چاند لگائے۔ انہوں نے ناول اور افسانے کے علاوہ چند ایک ڈرامے بھی لکھے اور قارئین کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ قارئین نے ان کے افسانوں کو خوب سراہا کیونکہ ان کے افسانوں نے حقیقت کی بہترین ترجمانی کی، لیکن ناقدین نے زبردست تنقید بھی کی چونکہ پریم چند کا تعلق دیہات سے تھا اور اسی لیے دیہاتی زندگی کے مسائل کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ وہ کسانوں، غریبوں اور مزدوروں کے دکھوں سے آگاہ تھے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے غریب کسان اور کاشتکار کے رہن سہن، اس کے افلاس اور دکھوں کی تصویر کشی کی ہے۔ پریم چند کا افسانہ کفن اردو ادب میں ایک شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس افسانے کو دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ افسانہ کفن میں انہوں نے بہت خوبصورت انداز سے اس طبقے کی حالت زار کو بیان کیا ہے کہ جس جاگیردار طبقے کی وجہ سے کمزور طبقہ بے حس ہو جاتا ہے اور انسانیت دم توڑ دیتی ہے۔ پریم چند کے افسانوں کی زبان سادہ ہے۔ انہوں نے ملکی، علاقائی، معاشرتی اور معاشی مسائل پر قلم اٹھایا۔ ہندوستان کے دیہی موضوعات کے ساتھ متوسط شہری زندگی کے مسائل پر بھی لکھا۔ ان کی تحریر میں محنت کشوں کا درد ہے، دبے کچلے طبقے کا کرب ہے، غریب کا مزید غربت میں ڈھکیلنے والوں کے لیے غصہ ہے، غریبوں کو مزید غربت میں ڈھکیلنے والوں کے لیے یہ کہہ لیجیے کہ ایک احتجاج کا رنگ ہے۔
ظلم زیادتی کے شکار ہونے والوں کے لیے رنج ہے۔ الغرض وہ سبھی جذبات ان کے افسانوں میں پائے جاتے ہیں جو حقیقت کی عکاسی اور بہترین ترجمانی کرتے ہیں۔ پریم چند کی افسانہ نگاری میں وہ سبھی عناصر موجود ہیں جو ان کے افسانوں کو روشن کرتے ہیں۔ ان کے یہاں جذبات نگاری کے ساتھ مقصدیت بھی ملتی ہے۔ انہوں نے دیہات کی زندگی کو خوب اچھی طرح دیکھا، وہاں کے حالات کو پرکھا، کرداروں کو بہترین الفاظ کے ساتھ پیش کیا اور مختلف مسائل سے دوچار ہونے کے بعد بھی قلم کے ساتھ بھرپور انصاف کیا۔ افسانے کی روح سے لے کر الفاظ کے انتخاب تک انہوں نے اردو ادب کو بہترین ذخیرہ دیا ہے۔ ایک دردمند دل رکھنے کی وجہ سے انہوں نے ہر عہد کی تبدیلیوں کو بخوبی محسوس کیا، اس کی روح کو اپنے اندر سمویا اور قارئین سے انہی کے لہجے میں افسانوں کے ذریعے گفتگو کر کے صرف ادبی دنیا نہیں بلکہ ادب سے تعلق رکھنے والوں کے دلوں میں بھی اپنا گھر کیا۔ اب دیکھیے، ہم جب پریم چند کے کئی افسانے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پریم چند نے کئی افسانے لکھے ہیں، لیکن ان تمام افسانوں میں ایک نئی جدت ہے، ایک نئی بات ہے، ایک نیا رنگ ہے، یہ کہہ لیجیے کہ ایک نئی روش ہے، ایک نیا راستہ ہے، ایک نئی منزل ہے، ایک نیا جوش ہے، ایک نیا ولولہ ہے، ایک نئی فکر ہے، ایک نیا انداز ہے، اور ایک نئی زمین، میں کہہ سکتی ہوں کہ ایک نئی زمین انہیں ہموار کی۔ آپ دیکھیں کہ کفن ایک جب آپ پڑھیں گی اسے تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جو دلت لوگوں کی عکاسی انہوں نے اس میں کی ہے، جو غریب دبے کچلے لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود جہاں تک میں نے اس کا تجزیہ کیا ہے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پریم چند نے اس میں عورتوں جو صنف نازک ہے اس کے جذبات، اس کی قربانیوں کا ذکر جو کیا ہے، اور جو مرد طبقے کی بے حسی کا ذکر کیا ہے، وہ جو ترجمانی ہے وہ بے مثال ہے، بالکل بے مثال ہے کہ کس طرح سے اس نے مادھو گھیسو اور یہ جو دو مرد ہیں ان کی بے حسی کا ذکر کیا ہے کہ وہ ایک ایسی عورت جو ساری زندگی جس نے ان دو مردوں کے لیے وقف کر دی، اپنے سسر اور اپنے شوہر کے لیے وقف کر دی، اس نے کہ اس کے آنے کے بعد دونوں مرد آرام سے زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، لیکن وہی عورت زندگی کی سب سے بڑی تکلیف، سب سے بڑی اذیت میں مبتلا ہے، اور یہ دونوں مرد بے حسی نے ایک آلو کے چکر میں، ایک آلو کو حاصل کرنے کی فراق میں پریشان ہے کہ باپ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں اندر جاؤں گا تو بیٹا آلو کھا لے گا، اور بیٹا یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں اندر جاؤں گا اپنی بیوی کے پاس تو میرا باپ جو ہے وہ آلو کھا لے گا۔ تو دیکھیں کہ کس طرح سے یہ ذہنیت کی کمتری، یہ جو انسان کے اندر ہوس اور زیادہ پا لینے کی یا کچھ پا لینے کی یا کچھ حاصل کر لینے کی جو ہوس ہے، اس کی مختصر سی مثال انہوں نے یہاں پیش کی ہے کہ انسان کس قدر حرص و ہوس میں پلا ہوا ہے، اس کی فطرت میں کس قدر حرص و ہوس غالب ہے، کہ کسی کی جان جاتی ہے تو بے شک چلی جائے لیکن اس کے ہاتھ سے لقمہ نہ جائے، وہ بھوکا نہ رہے، اس کا پیٹ جو ہے وہ سیر ہو جائے، وہ شکم سیر ہو کے کھا لے، اس کی نیت بھر جائے، مگر ایک ایسی عورت جو درد سہ میں مبتلا ہے، موت اور زندگی کے درمیان ہچکولے کھا رہی ہے، اسے اسی حال پہ چھوڑ دیا ہے، حتیٰ کہ وہ عورت درد سے تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہے، اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ اس کے کفن کا پیسہ جب اکٹھا کرتے ہیں لوگوں سے، زمینداروں سے جا کر چندہ لیتے ہیں، تو اس کے کفن کا پیسہ بھی وہ لوگ شراب اور پوڑی میں وہ لوگ اڑا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اسے کیا کہا جائے، اسے کیا کہہ سکتے ہیں، اس مرد کی بے حسی، بے غیرتی کی یہ انتہا ہے کہ ایک کفن جو جسے ہر مذاہب میں، ہر مسلک میں جو یہ عقیدہ ہے مرنے کے بعد والا اور قیامت میں اٹھنے کا اور پھر قیامت آئے گی، اس طرح سے عالم برزخ اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی اور عالم برزخ کی زندگی اور پھر قیامت میں اٹھنے کی زندگی، تو اس میں کچھ اعتقاد میں فرق ہے، لیکن لوگوں کا کہنا تو یہی ہے کہ کفن جو ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس کفن میں جو کفن مرتے وقت انسان کو دیا جاتا ہے اسی کفن میں روز قیامت جو ہے مردے ہیں وہ پوچھتے ہیں، تو روز قیامت تک وہ اسی کفن میں رہتے ہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں بہرحال، تو یعنی کہ تمام مذاہب میں، تمام فرقوں میں کفن کی بہت اہمیت ہے، جو کہ مرنے کے بعد سب سے پہلا خیال انسان کے ذہن میں آتا ہے وہ تدفین کا خیال آتا ہے، تجدید و تکفین کا خیال آتا ہے کہ جو مر گیا ہے مردے کی میت کا انتظام کیا جائے، اسے کفن دینے کا انتظام کیا جائے۔ تو
تو لیکن وہ وہی کفن جو اتنا اہم ہے، جو ایک ایسی عورت کے لیے انہوں نے اکٹھا کیا ہے جو ساری زندگی ان کے لیے کام کرتی رہی، ان کی آسائش کا سامان کرتی رہی، انہیں کبھی بھی اس نے بھوکا نہیں رہنے دیا، خود مزدوری کرتی رہی اور انہیں کھلاتی رہی، اس عورت کے کفن تک کو بیچ کے وہ لوگ کھا جاتے ہیں، شراب میں اڑا دیتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جب خیال آتا ہے کہ اب کون کفن دے گا تو کیا فیصلہ نکل کر سامنے آتا ہے کہ جس طرح پہلے لوگوں نے کفن دیا تھا اسی طرح سے دوبارہ بھی لوگ اسے کفن دے دیں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ ایک بے حساب گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ مختصر سے گفتگو پھر آئندہ اس موضوع پہ گفتگو کی جائے گی، تو اس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ پریم چند کا شاہکار افسانہ ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا، اور جب بھی اردو میں افسانہ نگاری کی گفتگو ہوگی، پریم چند پہ گفتگو کی جائے گی، کفن کا ذکر ضرور ہوگا، اور یہ ایک ایسا افسانہ ہے کہ اگر انسان اسے شدت سے اور اپنے نفس کی تمام گرہ جو اس میں لگی اسے کھول کے اگر وہ اسے پڑھے تو یقیناً اس کی روح تک لرز جائے گی کہ انسان جب انسانیت کے معیار سے گرتا ہے، اخلاقیات کے معیار سے گرتا ہے، تو یا یہ کہیے کہ انسان کا جو شعور ہے، انسان کے فکر کا جو معیار ہے، اس معیار سے جب گرتا ہے تو اس قدر گر جاتا ہے کہ وہ ایک کفن تک بیچ کے کھا لینے میں کوئی خرابی، کوئی عیب محسوس نہیں کرتا۔ تو یہ یقیناً پریم چند کا ایک شاہکار افسانہ ہے جس پہ پھر گفتگو کی جائے گی۔